پہلے حمد دے معنی ہوندے نے شکر تے تعریف۔ شکر اور تعریف میں فرق یہ ہے کہ جس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں نا، ہم اس کی تعریف نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم کی پرورش کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کا شکریہ ادا کیا لیکن تعریف نہیں کی۔ یہ مثال دی بھائی زبیر نے۔ تو جب ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے تو ہم دل سے یہ جذبہ پیدا کریں کہ اصل میں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہر حال میں آپ کا شکریہ بھی اور آپ کی تعریف بھی۔ ٹھیک ہے، یہ کور ہو گیا جی۔ اگر ڈیٹیل کے ساتھ آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ پھر لاسٹ ہمارا لیکچر ہے۔ یہ دیکھیں لفظ حمد کی جگہ پر المداح اور ثنا کیوں نہیں استعمال ہوا؟ المداح کے معنی ہوتے ہیں ایسی تعریف جس میں نیت شامل نہ ہو، جس کو ہم خوشامد کہتے ہیں۔ ایک جاب کرنے والا شخص جب اپنے مالک سے ملتا ہے تو اکثر اس کی خوشامد کرتا ہے، یا جس سے ہمیں کوئی مطلب نکالنا ہو، جس سے ہمیں کوئی کام نکالنا ہو تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اس تعریف کو کہتے ہیں مداح۔ اگر لفظ اللہ تعالیٰ یہاں پر لگا دیتے ہیں نا، یوں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں الحمد للہ رب العالمین، یوں لکھا ہوا ہے نا، اگر لفظ الحمد کی جگہ پر اللہ لگا دیتے المداح للہ رب العالمین، تو مطلب یہ بن جاتا تمام خوش آمدیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس پر میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا مطلب ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نوریا، تو یہ والا معنی بن جانا تھا۔ یعنی جب ہمیں مطلب تھا اللہ سے تب ہم بڑے میٹھے ہو گئے، جب مطلب نہیں تھا تب ہم نے اللہ کی تعریف نہیں کی، تو لہذا یہاں پر لفظ مداح تو نہیں لگ سکتا۔ اب رہے گا لفظ ثنا۔ ثنا لفظ لگ سکتا ہے یہاں پر، لیکن معنی پھر صرف تعریف کے آنے تھے، شکر کے پھر رہ جانے تھے۔ تو پھر اس کا ایک اور حل ہے کہ آپ یہاں پر لکھ دو، یہ دیکھیں الثناء والشکر للہ رب العالمین، دونوں لفظ حمد کو نکال کے آپ یہاں پر ثناء و شکر لکھ دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کے میں نے دو جواب دیے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ جملے میں طوالت آ گئی، آیت لمبی ہو گئی، اور بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہوتا ہے۔ خیر الکلامی کلا ودلہ، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہے۔ طوالت کی وجہ سے یہاں پر یہ دونوں لفظ نہیں لگائے جا سکتے، اس سے کلام کا حسن بگڑ جائے گا۔ دوسرا اور آخری معنی اس کا یہ آخری ریزن یہ ہے کہ دیکھیں جب دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں درمیان میں واو ڈال کے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس کے لیے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ شخص یا وہ ذات بعض اوقات اس پراپرٹی پر پورا اتر رہی ہے، بعض اوقات اس والی خوبی پر پورا اتر رہی ہے۔ بیک وقت دونوں خوبیوں پر پورا نہیں اتر سکتی۔ کسی شخص کے دو گھر ہیں، ایک کوٹ رضا کشن میں ہے، ایک لاہور میں ہے، تو وہ بیک وقت دونوں گھروں میں نہیں رہ سکتا۔ ایک شخص نے موٹر سائیکلیں رکھی ہوئی ہیں، ایک موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے 70 اور ایک 125 رکھی ہوئی ہے، بیک وقت دونوں موٹر سائیکلیں نہیں چلا سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر اللہ کے لیے دو خوبیاں ایک ہی جملے میں استعمال کی جاتی ہیں تو سامان بھائی کیا ہوتا؟ ہاں وہ پرانی بات ہوگی، نئی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ دونوں خوبیاں بیک وقت نہیں اپنائی جا سکتی۔ اگر ہم یوں لکھ دیتے تو اس کا معنی حفیظ بھائی یہ ہونا تھا کہ کچھ کاموں میں اللہ کی تعریف، کچھ کاموں میں اللہ کا شکر۔ تو یہ معنی ہم نے وسعت کو یعنی وسیع معنوں کو ہم نے مختصر کر دیا اور یہ غلط ہو جانا تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے لفظ یہاں پر حمد ہی استعمال کیا۔ یہ بھائی آ کر خود ایکسپلین کریں گے، ہم ذرا آگے والا سبق پڑھ دیں 3-4 منٹ میں انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لینا آپ کا۔ ہمارا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ ہم نے 8:40 پر آپ کو